نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ کل ہمارے سامنے ایک بات آئی تھی، کلمہ اول جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کلمہ دوم میں وحدانیت اور رسالت کی شہادت ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی ہے، دوسرے کلمے کی دو باتوں میں پہلی بات اللہ ہے، اللہ کا ہونا بھی ایک کائنات دلیل ہے، اللہ کا ایک ہونا بھی ایک کائنات دلیل ہے۔ اس لیے کہ کسی بنانے والے کے بغیر کوئی چیز بنتی نہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز کے بنانے اور بننے کے لیے بنانے والے کی ضرورت ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن جائے گی؟ اتنی سمجھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات اور خصوصاً انسان کو عطا فرمایا۔ بنانے والا تو ہے ہی، جیسا کہ حضرت علی کا قول، ایک بوڑھی عورت کا قول اور ایک سادے سیدھے کسان کا قول میں نے کل بیان کیا۔ ایک طاقت ہے، ایک ذات ہے جو بنائی ہے اور بنا رہی ہے، بنائی ہے اور بنا رہی ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ وہ اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ اس کا جواب بھی یہ پوری کائنات کی سلامتی ہے۔ کل کی تلاوت میں آئی بات، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ایک، دو، تین، چار، پانچ، یہ ترتیب ہے اعداد کی۔ ایک، دو، تین، چار، پانچ، یہ گنتی کی ترتیب ہے۔ آپ کو یاد ہے گنتی؟ ارے ہے نہیں؟ 1 5 3 4 9 10 12 بولتے یا 1 2 3 4 5 6 بولتے؟ ترتیب یہی ہے نا۔ ایک سے پہلے بھی کوئی نمبر ہے کیا؟ ایک سے پہلے نمبر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟
ایک لمبی صوفیانہ گفتگو ہے کہ ایک سے پہلے صفر جو ہے وہ صفر نمبر ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی موقع ملے گا تو میں حضرات صوفیہ کی باتیں اس صفر کے بارے میں عرض کروں گا کہ اس صفر پر حضرات صوفیہ نے بڑی عجیب عجیب باتیں بتائی ہیں۔ صفر نمبر تو نہیں ہے لیکن نمبر کا پاور ہے، اتنا تو یاد رکھیں آپ۔ صفر نمبر تو نہیں ہے لیکن نمبر کا پاور ہے۔ ایک کے ادھر اگر صفر رہا تو ایک ہی رہے گا، ایک کے ادھر اگر صفر آ جائے تو اب وہ 10 بن جائے گا، ایک صفر آ گیا تو 10 رہے گا۔ صفر جس کا نمبر نہیں لیکن وہی صفر 2 آ جائے تو 10 100 بن جائیں گے، وہی صفر 3 ہو گئے تو 1000 بن جائیں گے۔ ایک صوفیانہ گفتگو ہے لیکن اصل میں نمبر شروع ہوتا ہے ایک ہی سے، نمبر جو شروع ہوتا ہے ایک ہی سے شروع ہوتا ہے۔ تو 1 2 3 کتنا اچھا ہوتا، اور میں تو دعا کروں گا آپ بھی آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کو یہ سبق سمجھا دے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہم کو یہ سبق ہم کو ہمارے ماں باپ کے گود میں ملا ہے۔ اسی سبق کا نام ایمان ہے، اسی سبق کا نام توحید ہے۔ یہ سبق ہمارا مضبوط ہونا ہے۔ پہلے 2 سبق مضبوط ہونا، ایک اللہ کے ہونے کا سبق مضبوط ہونا، دوسرا اللہ کے ایک ہونے کا سبق مضبوط ہونا۔ اگر کوئی اللہ ہی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اگر کوئی اللہ کو ایک مانتا نہیں وہ بھی کافر ہے۔ اللہ کو ماننا بھی ایمان ہے، اللہ کو ایک ماننا بھی ایمان ہے۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ عربی میں توحید ادھر آ کر بیٹھیے، ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید توحید بول کر بولتے نہیں، یہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں، ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ احد ایک کو بولتے، توحید ایک ماننے کو کہتے ہیں۔ تو پوری کائنات کا وجود اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اور پوری کائنات کا پورے سسٹم کے ساتھ بغیر کسی ٹکر کے چلنا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں اور بھی خدا ہوتے۔ تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں 3 خدا ہونا تو بات کی بات ہے، 4 خدا ہونا تو بات کی بات ہے، 5 خدا ہونا تو بات کی بات ہے، دوسرے نمبر کا خدا بھی نہیں ہے۔ اس کائنات میں، کائنات کتنی بڑی ہے معلوم؟ ہمارے تصور سے باہر ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اس کے بھی کچھ پوائنٹس میرے پاس موجود ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی، اتنی تو بات سن لو۔ سب سے چھوٹا جو تارا ہے نہیں، سب سے چھوٹا جو تارا ہے نہیں، 7 زمین کے برابر کا ہے، اتنا بڑا ہے تارا۔ تو پھر تارے کتنے ہیں تو کہکشاں کتنے ہوں گے؟ انگریزی پڑھنے والے لوگ ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اور الحمدللہ ہم نے مدارس میں ان باتوں کو پڑھا ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں کروڑوں مخلوقات ہیں، بہت دور 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 تک ہے کروڑوں مخلوقات۔ بعض جگہ پر تو لکھا ہوا ہے کہ تارے کی روشنی ابھی آ رہی ہے۔ کیا تنویر بھائی؟ ابھی آئی نہیں تاروں کی روشنی، اور سب سے زیادہ اسپیڈ جانے والی جو چیز ہے وہ روشنی ہے۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ 1 سیکنڈ میں 12 لاکھ کلومیٹر روشنی جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں، ہے نہیں؟ 1 سیکنڈ میں ریسرچ کر کے دیکھیں آپ،
12 لاکھ کلومیٹر روشنی جاتی ہے۔ اتنی تیز رفتار کے باوجود ابھی تاروں کی روشنی آ رہی ہے، تو زمین سے تارے کتنے دور ہوں گے؟ زمین سے تارے کتنے دور ہوں گے؟ اور ایک تارے نہیں، ہزاروں لاکھوں تارے ہیں، کروڑوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور بڑا بر نظام اور سسٹم سے چل رہی ہے یہ پوری کائنات۔ اور خاص طور پر زمین اور آسمان کے بیچ میں جو ستارے اور سیارے ہیں، اسے انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ وہ پلانٹس۔ جی، جو ستارے اور سیارے جو انگریزی میں پلانٹس کہتے ہیں نا، کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور وہ اتنی فاسٹ چل رہے ہیں، ان کی رفتار ہزاروں کلومیٹر فاسٹ ہوتی ہے پر سیکنڈ، ایسے جا رہے ہیں۔ ذرا بھی کوئی تارا سلو ہو گیا، پلانٹ سلو ہو گیا، یا کوئی پلانٹ تیز ہو گیا، تو پھر وہ آپس میں ٹکر ہوں گے، اور ٹکر ہو کر جو آگ لگے گی تو ہزاروں پلانٹ جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اور ان کو برابر رفتار کے ساتھ چلانے والی جو ذات ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک سیکنڈ، ہم جب بچپن میں پڑھ رہے تھے تو ایک سیکنڈ کا وقت طے تھا۔ اب یہ جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یہ اور ذرا ترقی کیے ہیں کہ ان کے تعلیم میں ایک بات آتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر بھی وقت ہے، اور اس کے 100 حصے کیے ہوئے ہیں، 100 حصے۔ ایک سیکنڈ 100 حصوں پر بنتا ہے، اور 60 سیکنڈ پر 1 منٹ بنتا ہے، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ ریورس آ جائیے، 1 گھنٹے کے 60 منٹ ہوتے ہیں، 60 سیکنڈ کے 1 منٹ ہوتا ہے، لیکن 100 حصوں کا 1 سیکنڈ ہوتا ہے۔ وہ 100 میں سے ایک جو حصہ ہے نا وقت کا، وہ وقت بھی اگر سورج نکلنے میں دیر کر دے، لاکھوں پلانٹس جل کر ٹکرا کر غارت ہو جائیں گے۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ رفتار اگر کسی کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر زمین کبھی کی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جو آج تحقیق کر کے لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا بار بار اظہار کر دیا۔ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، زمین و آسمان کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ لوگ کہہ لیتے ہیں میرا تیرا، میرا تیرا، میرا تیرا، لیکن موت بتاتی ہے کہ کیا چیز کس کی ہے۔ مرتے ہی کسی کی چیز ہوتی نہیں، سب اسی کی ہے۔ دنیا کے اندر یہ دولت ہے نا، کبھی میرے ہاتھ سے تمہارے ہاتھ، تمہارے ہاتھ سے تمہارے ہاتھ، تمہارے ہاتھ سے تمہارے ہاتھ رہتی ہے، دولت بدلتی رہتی ہے، انسان گزر جاتے ہیں، انسان گزر جاتے ہیں، کوئی کسی کی چیز نہیں ہے، سب اللہ کی تھی، اللہ کی ہے، اللہ کی رہے گی۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ کائنات کا ہونا بھی اللہ کی دلیل ہے، اور اس کائنات کا ہونا بھی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اس پوری کائنات میں دو خدا ہوتے، یہ میں ہمارے مدارس عربیہ کا سبق تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، اللہ کرے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور مجھے سمجھانے کی توفیق بھی مل جائے۔ کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو ہوتا کیا؟ دو خدا متحد متفق طور پر کب تک کائنات کو چلاتے؟ کب تک چلاتے؟ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں دونوں خدا کے بیچ میں اختلاف آ ہی تو جائے گا۔ دو خدا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو خدا بیک وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر دو خدا ہوتے تو یہ دونوں خدا مل کر یہ کائنات کو پورے اتفاق کے ساتھ
کروڑوں سالوں سے کب تک چلائیں گے؟ اور آئندہ بھی کروڑوں اربوں خربوں غیر متناہی مدت تک اس کائنات کو چلانا ہے۔ تو ایسی صورت میں کبھی نہ کبھی دو خدا کے بیچ میں اختلاف ہوگا، ایک خدا کے بیچ میں اختلاف ہوگا۔ مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں، زیادہ خدا تک جانے کی کوشش مت کرو، مرنے کے بعد جب دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو نظر آئیں گے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ تو دو خدا، ادھر کا خدا ادھر کا خدا، ایک وقت کبھی نہ کبھی اختلاف ہوگا۔ تو ایک خدا بولے گا کہ کروڑوں سال سے صبح صبح سورج ہی طلوع ہو رہا ہے، اب سے میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ چاند کو دن میں طلوع کروں، سورج کو رات میں طلوع کروں۔ تو دوسرا خدا بولا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا، اب دونوں میں جھگڑا ہوگا۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو یہ خدا کی بات چلے گی یعنی تو یہ خدا کی بات چلے گی۔ اگر یہ خدا کی بات چلے گی تو یہ خدا اس کی بات مان کر عاجز ہو جائے گا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور حقیقت ہے، جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں، جو قادر ہوتا ہے وہ خدا ہے۔ جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں، جو قادر ہوتا ہے وہ خدا ہے۔ نہیں یہ خدا، اگر یہ خدا کو بولیا کہ نہیں میری چلے گی، اب تک تیری چلتی تھی اب میری چلے گی، تو یہ خدا یا تو مانے گا بات کو یا تو انکار کرے گا۔ اگر یہ انکار کرے گا تو یہ عاجز ہے، اگر یہ مانے گا تو یہ عاجز ہے۔ عاجز ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے، قادر ہونا اللہ کی صفت ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، انا اللہ کی صفت ہے، چلنا اللہ کی صفت ہے۔ جو ہوا اسی سے ہوگا۔ آج کی تلاوت میں بھی آیت کا یہ جزء آیا ہے، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو دو خدا ہوتے تو پھر یہ آسمان آسمان نہ ہوتا، زمین زمین نہ ہوتی۔ ایک خدا کہتا کہ ہمیشہ زمین نیچے اور آسمان اوپر ہے کروڑوں سال سے، آج کے بعد میرا ارادہ ہو رہا ہے زمین کو اوپر کر دوں گا، آسمان کو نیچے کر دوں گا۔ دوسرا خدا بولے گا جو چل رہا ہے چلنے دے بھائی، کہیں کو بیکار بات کرتا۔ تو اب پھر دونوں میں اختلاف ہوگا، تو اختلاف میں ایک عاجز ہوگا اور ایک قادر ہوگا۔ جو عاجز ہوگا وہ خدا نہیں ہوتا، جو قادر ہوتا ہے وہی خدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا اور اس کی گواہی بھی دینا دوسرے کلمے میں یہی بات ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہے تو اللہ یہ، تمہارا کیا ہے؟ تو اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہیں ایک، آپ ہیں اور ہیں بھی ایک، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہیں اور ایک ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اب تیرا ایمان آدھا مکمل ہو گیا، کیونکہ کلمے کے دو حصے نا، اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا۔ بڑی اندر کی باتیں ہیں، میں جہاں تک آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں تک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آدھا ایمان نہیں، اصل میں پورا ایمان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو آدھا نبیوں کے ماننے کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا ہے، نبیوں کو ماننے کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ دوسرے کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ ایک، ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ 2 دن پہلے بات آئی تھی، بہت سارے علماء نے اس طالب علم کو بہت دعائیں دی۔ ہمارے لیے ہمارے نبی اعلیٰ ہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، اجمل ہیں، افضل ہیں، احسن ہیں۔ آپ کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے لیے میرے نبی تو بندے ہی تو ہیں، میرے نبی بندے ہی تو ہیں۔ اللہ الگ،
ہمارے نبی الگ، اللہ الگ ہمارے نبی الگ۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی ہی اللہ کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ توبہ توبہ، قوالی تو سننا نہیں، ایک تو اس کے اندر میوزک ہے، دوسرا قوالی کے کلمات میں بہت سارے شرکیہ باتیں آ جاتی ہیں۔ مجھے لکھ کر رکھا تھا، میں کچھ ساتھیوں نے لا کر قوالی کے کچھ جملے میرے سامنے پیش کیے۔ کفریہ بات کرنا بھی کفر ہے، کفریہ باتوں کو سن کر خاموش رہنا بھی کفر ہے۔ سمجھ میں بات، باہر والے کر لیتے ہیں تو کر لینے دیجیے، ہمارے اپنے سامنے والا اللہ نہ کرے کہ کوئی کفریہ بات کرتا ہے اور ہمیں خاموش رہتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں قوالیاں ہیں، دو قوالیوں کے کچھ جملے میرے پاس آئے تھے، میں پرسنل میری کاپیاں ہیں، میں اس میں لکھا ہوں۔ ایک قوالی بہت مشہور ہوئی ہندوستان میں، اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ، ایسا میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں کروں، میری غلطی کو تمہیں سدھارو۔ اب تو رمضان میں ایک زمانے میں 11 مہینے گانا سننے والے رمضان میں کم سے کم قوالیاں سنتے تھے، اب اتنا ایمان بھی نہیں رہا، رمضان میں بھی برابر گانے سن رہے ہیں۔ اب بنگلور کے ایک علاقے میں بیان کر کے میں ٹرافک میں پھنسا ہوا تھا، شیواجی نگر آ رہا تھا، کار میں سامنے دو مرد بیٹھے تھے اور پیچھے ویان تھی، تو پیچھے کے ویان تو بڑی ہوتی ہے، تو دو حصے میں تقریباً پوری کی پوری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، برقعے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ عشرہ رحمت کا، دوسرا حصہ عشرہ مغفرت کا، تیسرا حصہ وہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ اتنا لحاظ بھی مسلمانوں سے ختم ہو گیا، اسی لیے تو جوتے کھا رہے ہیں ہم لوگ، گالیاں سن رہے ہیں، اسی لیے تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو میرا نہیں تو کس کا بھی نہیں، میرے نبی کا نہیں تو کس کا بھی نہیں، میرا ہے میرے نبی کا ہے، ساری دنیا تجھے تولے گی، میرا نہیں میرے نبی کا نہیں، تو یہ میرے جو دشمن ہیں نا، جن کو میں نے مہلت دے رکھی ہے، وہ اپنے جوتوں کو جو مقام دیتے ہیں وہ مقام بھی تمہیں نہیں دیں گے۔ آج اسی دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اسی دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ دشمنوں کی طاقت نہیں، ہمارے اپنے گندے اعمال ہیں، ہمارے اپنے برے اعمال ہیں۔ رمضان کا خوف اللہ اکبر کبیرہ ہمارے دلوں کے اندر سے چلا گیا۔ آج کے سوالات میں سے ایک سوال آ کر ہے، ایک مندر کے پنڈت سامی صاحب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں میں اپنے پیسوں سے مسلمانوں کو افطار کرانا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ہے میں جوابات کے سوال کے وقت میں کہوں گا، لیکن دیکھیے ہیں وہ ہندو بھائی اسلام سے باہر الگ، لیکن ان کے دل میں رمضان کا کتنا احترام ہے کہ مسلمان دن بھر بھوکا رہتے ہیں اور شام میں افطار کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اس مسلمان کو میں افطار کراؤں۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو پاس و لحاظ ہے، ہمارے دلوں میں پاس و لحاظ نہیں ہے۔ کئی غیر مسلموں کے دکان آپ دیکھے ہوں گے جہاں غیر مسلم بیٹھ کر کھانا کھاتے رہتے ہیں، دکان اگر خالی ہے، لیکن جیسے ہی اس دکان میں کوئی ٹوپی والا فوراً چلا جاتا ہے یا مسلمان پہچان کر چلا جاتا ہے، وہ جلدی جلدی کھانے کو چھپاتے ہیں۔ نہیں کھاؤ سب، تمہیں نہیں کیسا کھاؤں، تمہیں روزہ ہے اور میں تمہارے سامنے کھاؤں۔ میں نے ہندو بھائیوں کو کہتے ہوئے سنا، عیسائی بھائیوں کو کہتے ہوئے سنا، سکھ بھائیوں کو کہتے ہوئے سنا، مارواڑی بھائیوں کو کہتے ہوئے ہمیں سنا ہے۔ دل سے کہے کہ دکھاوے سے کہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارا تو ظاہری حالت پر نظر ہوتی ہے۔ ایسے جملے کہتے ہوئے غیر مسلموں کو ہم نے سنا ہے۔ میں ایسے جملے سن کر کہتا ہوں اور سوچتا ہوں
ابھی بھی ہمارے ملک کی محبت باقی ہے، چاہے فتنے مچانے والے لاکھ فتنہ مچا لے، انشاءاللہ تعالی یہ محبت کو کچھ نظر لگی ہے، وہ نظر دور ہو جائے تو دشمن کو ختم خود وہ لوگ کریں گے، ہم کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غیر مسلم رمضان المبارک میں شیواجی نگر کی دکانوں میں بہت سارے غیر مسلم کے کپڑوں کی دکانیں ہیں، بالکل دل کی بات کر رہا ہوں میں۔ شیواجی نگر اور سٹی مارکیٹ اور میجسٹک میں کئی غیر مسلموں کی دکانیں کپڑے کی۔ مسلمان کپڑے کو جاتے ہیں، 2-3 کپڑے دیکھ کر لے کر آنے کی تو طبیعت ہماری نہیں ہے نا، اور ہمارے گھر کے عورتاں، قوم کے عورتاں تو وہ کلر پوچھتی ہے جو کلر دنیا میں بنکچ نہیں ہے۔ 50 کلر کے کپڑے رکھتے ہیں، لیکن وہ کلر پوچھتی جو اس کے دکان میں نہیں ہے، وہ ڈیزائن پوچھتی اس کے دکان میں نہیں ہے۔ ایک عورت دکان کو جا کر واپس آنا تو 2 گھنٹے سے کم نہیں ہوتے، 3 گھنٹے سے کم نہیں ہوتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے دکانوں میں، تو غیر مسلموں کو میں نے بیٹھو جلدی بیٹھو، غیر مسلموں کو میں نے دیکھا کہ افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو 5:30 پونے 6 بجے اپنے دکان کے کسی سیلس مین کو فوراً بھیج کر افطار کا آئٹم غیر مسلم بھائی منگواتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دکان میں افطار کے وقت مسلمان بیٹھے رہیں گے تو پھر افطار کے وقت میں ان کو تکلیف ہوگی۔ بزنس اپنی جگہ پر لیکن محبت اپنی جگہ پر، کیا عزیز صاحب ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ لیکن آج کل تو عورتیں، میں جمعے میں بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، بہت ساری عورتوں کے لیے روزے میں کچھ الگ مسائل ہیں۔ جب ان کی منتلی طبیعت ناساز ہوتی ہے تو اس وقت ان کے لیے روزہ رکھنا نہیں ہے، اس حالت میں وہ روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ پاک ہونے کے بعد رمضان المبارک کے بعد اپنے روزوں کی وہ قضا کرنا ہے۔ پھر بھی فقہا فرماتے ہیں، اسلام کا تقاضا یہ ہے، وہ عورتیں جن کے لیے روزہ موقوف ہے طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے، وہ بھی اپنی حالت روزے داروں کی طرح بنا کر رکھے، وہ بھی اپنی حالت روزے داروں کی طرح بنا کر رکھے، سحری میں برابر پورے گھر والوں کے ساتھ اٹھ جائے، اور سب روزے دار جب کھاتے ہیں تو انہیں بھی پیٹ کاٹے، ابھی ذرہ زیادہ کھائے، سوائے شوہر کے کسی کو نہ معلوم ہو کہ طبیعت ناساز ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو ماں کے علاوہ، بہنوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ انہیں غیر روزے دار ہیں، تب کی طرح روزہ رکھ لیں، دن بھر کھانا چاہے تو کھائے، روزہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کھانا پڑے تو چھپ کر کھائے، دروازہ بند کر لے کو کچن میں، خاموش کھا لے کو رہے۔ باہر سے کون بھی پوچھے کیا آپا کر رہی ہے، برتنہ صحیح تریوں رہے، بھائی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، بابا کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، کیا میں دروازہ کچن میں بند کر لے کو آدھے گھنٹے سے، نہیں با میں کھانا کھا لے کو ہوں، تب بابا پوچھے گا کئی کو ماں روزہ نہیں، کیا ہاؤ با روزہ نہیں، کئی کو ماں روزہ نہیں، تو پھر پورا خلاصہ کریں گے، شرم بھی تو ایک چیز ہے نا، غیرت بھی تو ایک چیز ہے نا، سب مر گیا، نام کے ٹوپیاں رہ گئے، نام کے جھبے رہ گئے، نام کے داڑیاں رہ گئے، نام کے برقعے رہ گئے، سب ختم ہو گیا، غیرت ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، مان مریادہ سب ختم ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان۔ افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم، افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم، بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے۔ یہ علامتیں نہ ہوتی
تو باہر گھر کے اندر بھی کوئی ہم کو مسلمان نہ پہچانتا، یہ علامتیں نہ ہوتی، گھر کے اندر پہچان نہ ہوتی ہماری، اللہ حفاظت فرمائے۔ عورتوں کی جو منتلی طبیعت خراب ہوتی ہے، رمضان میں بھی ہوتی ہے، دوا کھانے کی بات عورتیں پوچھتے ہیں کہ حضرت روزے چھٹ جاتے نا، دوا کھا لے تو نہیں کھانا دوا، اس لیے کہ دوا سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ حج کو بھی جاتے ہیں تو دوا و انجیکشن لے کر جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ دوا اثر نہیں کری، پورا حج کا مہینہ آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی طبیعت کی کیا حالت ہے۔ نہیں کھانا وہ 4 5 6 7 دن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تمہارے اوپر سے پار ہو جاتا ہے۔ شریعت جب رخصت دے رکھی ہے تو پھر اتنا تقویٰ دکھانے کی ضرورت کیا؟ جب شریعت رخصت دی ہے، مسافر کو 4 رکعت پڑھنے کے بجائے 2 رکعت پڑھنے کا شریعت خود حکم دے کر ہے، نہیں میں 4 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ایکسٹرا 2 رکعت قبول نہیں، جو پڑھیا وہ بھی چلے جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ شریعت جو رخصت دے رکھی ہے اس رخصت کو آپ استعمال کرو، ہاں ایکسٹرا تقویٰ اختیار کرو، وہ الگ بات ہے۔ جب روزے کی حالت، روزہ معاف ہوتا ہے، روزہ نہیں ہے، تو پھر آپ باہر نکلنا پڑتا ہے، عورتیں کپڑے وغیرہ کے لیے، جوتے چپل کے لیے۔ اب ہمیں جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیان کرے تو بھی ماننے والی صورتیں تو نظر نہیں آ رہی اب۔ بہت بڑے عیدگاہ میں آج شام کو رات کو 12 بجے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان کی فضیلت میں بیان ہوگا، سب آئیں گے ضرور بیان سننے کے لیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بیان بھی سنیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ جاؤ ان کو خریدنے بولے تو مانتے نہیں۔ اب ہم ہی کو مجبور ہو کر اس کے اندر سے اچھا طریقہ نکالنے کے لیے ہم لوگ مجبور ہیں۔ جب نکلنا ہی پڑتا ہے آپ کو پورے پردے کے ساتھ، پورے تقوی کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ، جلدی جا کر جلدی واپس آ جاؤ، جلدی جا کر جلدی واپس آ جاؤ۔ عورتیں جو ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، جن کو روزہ نہیں ہوتا طبیعت کے تقاضے میں، برسر عام کھاتے ہیں۔ آج سے 6 7 سال پہلے ایک ہندو بھائی دکان کا مجھ سے کہنے لگا کہ گرو جی آپ ذرا بیان میں بولو، جن عورتوں کے لیے روزہ نہیں، مسئلہ جانتا تھا وہ، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بیان میں بولو، جن عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے وہ باہر نہ کھائے، مہینے کا ادب کرے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے دکان میں، دکان کے باہر بازاروں میں عورتیں پانی پوریاں کھاتی ہیں، آئس کریم کھاتی ہیں، وہ پاپ کارن کھاتی ہے اور بٹا مسالہ کھاتی ہیں۔ پوچھے ہماری طبیعت جی، تمہیں کون ہم نہ پوچھنے والے؟ اس قسم کے زبان درازی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کل تو الحمدللہ آج بھی بہت سارے لوگ رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ادب اور احترام کرتے ہیں۔ وہ احترام یہ ہمارا ختم ہو گیا۔ یہ بات کیوں کہا میں؟ آج ظہر کی نماز کو میں ایک پروگرام بیرسندر مسجد عمر فاروق میں تھا، فارغ ہو کر جب میں شیواجی نگر آ رہا تھا، ٹرافک میں گاڑی پھنس گئی تھی، ایک ویان تھی، ویان میں سامنے چلانے والا بھی مسلمان اور بازو بیٹھنے والا بھی مسلمان، دونوں مرد، اور پیچھے پورے کے پوری عورتیں۔ اتفاق سے ہماری گاڑی جا کر وہاں بازو کھڑ گئی تھی، اس میں سے کوئی مجھے جاننے اور پہچاننے والا تھا، ہیلمٹ میں، ارے مزمل صاحب سب دیکھ رہے تھے، تو میں نے ہمارے ساتھی سے کہا آگے بڑھو بھائی، لیکن شرم اس بات پر آئی کہ کار کے اندر قوالیاں نہیں، گانے چل رہے تھے، گانے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ گانا تھا کہ قوالی تھا، وہ ساتھی نے مجھ سے کہا دیکھو حضرت گانے چل رہے ہیں۔ میں بولیا کہ بھائی گانا کی قوالی کے ذرا دیکھو، تو کہنے لگے کہ گانے چل رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب ختم ہو گیا۔ اللہ ہمارے سے اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے جس کی کوئی حد نہیں۔
ہمارے نبی ہم سے اتنا ناراض ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی ہمارے لیے اعلیٰ و اولا، اجمل اکمل افضل احسن ہے، اللہ کے لیے تو بندے ہی ہیں۔ تو دوسرے کلمے کا دوسرے حصے کی اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں۔